پائے گی. یوم تجد کل نفس. اب یہ تجد کل نفس کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فاعل ہے. جس دن ہر جان پالے گی. یوم تجد کل نفس کیا پالے گی؟ ما عملت. عملہ عملہ عملو عملت مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا. ما عملت جو اس نے عمل کیا. من خیرن بھلائی میں سے، خیر میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اس کو پالے گی. کیا پالے گی؟ محضرن حاضر موجود پالے گی. یعنی قیامت کے دن ہر جان کے سامنے اس کا عمل جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا. یوم تجدو. اب یہاں پر تجدو استعمال ہوئے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا. کیسے پتہ چلا؟ کلو نفسن سے آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اب یجدو تجدو کے بعد پھر تجدو صیغہ آتا ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یعنی تو پائے گا یا تو پاتا ہے. تو نہیں پاتا. کہیں مضارع نفی نہ بھول جائے آپ کو. کس طرح بناتے ہیں مضارع نفی؟ لا شروع میں لگاتے ہیں. لا تجدو تو نہیں پاتا ہے یا تو نہیں پائے گا. لا تجدو اکثرہم. اب یہ پہلا مفعول آ گیا. ان کے اکثر کو. تو ان کے اکثر کو نہیں پائے گا. کیا؟ شاکرینہ شکر کرنے والا. کس نے کہا تھا؟ یہ ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور پھر اس نے جب انکار کیا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک. کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے دلیل کیا دی تھی اس کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب اس پہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے باہر تو پھر اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. میں بھی اللہ تجھے کہتا ہوں کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے لازمن ضرور بالضرور. یہ الفاظ میں ایڈ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ایک مضارع کا خاص اسلوب ہے. آگے جا کے پڑھیں گے آپ تو اس وقت انشاءاللہ زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. میں ضرور بالضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے مراد ہے. اور ساتھ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو یجدو تجدو تجدو دو سیکھے ہو گئے. ایک آخری اور کر لیتے ہیں اجدو. اجدو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پاتا ہوں. کیا پاتا ہوں؟ ریح یوسف. یوسف کی ہوا لفظی ترجمہ ہوگا یوسف کی خوشبو. جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. انا اجدو. ٹھیک ہے، انا اجدو ریح یوسف. انا داخل کریں انی. اجدو ریح یوسف. اب
آپ کو پتا ہے کہ انا کی خبر پر لام تاکید بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو انا کا اسم تو اس کے اندر ہے, انا کی ضمیر جو تھی, اور خبر یہ بن رہا ہے ایسا, تو خبر پر لام تاکید داخل کرے تو وہ کہاں پر لگے گا؟ لا اجدو. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ یوسف کے, فلما فصلت العیر, پس جب وہ قافلہ وہاں سے چلا, مصر سے چلا ہے, قال ابوہم, تو وہاں پر بیٹھے ان کے والد نے کہا, انی لا اجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے, لولا ان تفندون. تو وجد یجد, اس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا ہے, ایک باب ضرب یضرب سے مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں. تو مقصود یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹاپک ہم سکپ نہیں کر سکتے, یعنی اب یہ کہیں کہ یہ اگر ہم حروف علت نہ پڑھیں, جان جس سے بچ جائے ہماری کسی طریقے سے, تو شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے. نہیں, آپ کے سامنے اتنی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ابھی صرف ایک مادے کو ڈسکس کرتے ہوئے. وعدہ یعدو, وعدہ کرنا. اب میں صرف ان کے معنی بتا دیتا ہوں, اور جو نیکسٹ آپ کہہ لیں کہ جو باب ہم نے نہیں کیا اس کی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ولدہ یلدو, جنہ, ٹھیک ہے, یعنی ٹو گیو برتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں, وارثہ یارثو, وارث ہونا. وارثہ سلیمانو, کیا ترجمہ ہوگا؟ سلیمان وارث ہوئے کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے. تو ایک فاعل ہو گیا, دوسرا مفعول ہو گیا. وارث سلیمانو داؤدا, قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. وارثہ یارثو سے جمع متکلم کا صیغہ مضارع کا کیا بنے گا؟ جمع متکلم. ہاں, یہ ابھی پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ یارثو ترثو ترثو ارثو نارثو, نرثو. ہم وارث ہیں یا ہم وارث ہوں گے, ٹھیک ہے. ہم زمین کے وارث ہوں گے, نارث الارض, ٹھیک. اور صرف زمین کے نہیں, اور جو کچھ اس پر ہے, اور و جو من اس پر, علیہا, اور جو اس پر ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے انسان, یہ ختم ہو جائے گا جب سلسلہ, تو کس کے کام آئے گا؟ کون وارث ہوگا اس کا؟ اس کو جملہ اسمیہ میں بات کی گئی ہے. تو مریم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, انا نحنو نارث الارض ومن علیہا. اب وہ اسلوب آپ اگر آپ نوٹ کریں تو جملہ اسمیہ میں پہلے سے کنورٹ کیا گیا, نحنو پھر انا داخل کیا, انا وہ استعمال ہو گیا آپ کا, انا نارث الارض ومن علیہا, زور پیدا ہو گیا. جملہ اسمیہ کی وجہ سے زور پیدا ہوا, پھر انا کی وجہ سے زور پیدا ہوا. اب اس میں حصر کا مفہوم, حصر کا مفہوم جملہ اسمیہ میں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لے کے آتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو مبتدا کیا تھا یہاں پر؟ نحنو. اس نحنو کو بھی آپ بیچ میں شامل کریں تو جو زور آپ کو ملے گا اس جملے میں, اس آیت میں, ہم اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے. انا نحنو نارث الارض ومن علیہا, کہ انسان جو ہے یہ خرچ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ الشیطان یعدکم الفقر, یعدکم الفقر, وعدہ یعدو بھی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, جس سے وعدہ کیا جائے اور جس چیز کا وعدہ کیا جائے, اور دونوں ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں خرچ نہ کرو,
سنبھال کے رکھو، کل کو کام آئیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء. امر یامر با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. جبکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالی واسع اور جاننے والا ہے. تو یہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے خرچ کرنے سے کہ نہیں، قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں اگر آپ وہ آخری آیات اس کی پڑھیں، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. قرآن مجید جہاں بھی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری محنت ہے، صبح سے لے کے شام تک میں محنت کرتا ہوں، میرے پاس دماغ ہے، اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. نو، قرآن مجید کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آئے، یعنی تم میں سے کسی کو موت آئے، فَيَقُولَ، تو پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سی مہلت دیتا، فاصدق، تو میں خرچ کرتا، واکون من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی نفس کو جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسے معلوم ہے کہ اگر تمہیں ٹائم مل بھی جاتا تو تم نے کرنا یہی کچھ تھا. یعنی آپ دیکھیں بڑا ایک نیک عمل ہے. اگر یہ اجل، آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ایسی بھی آئی ہوں گی کہ انسان پتہ بھی نہیں چلتا، گزر جاتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہوتا ہے اس وقت ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا وہ اللہ کے راہ میں. اور جیسے ہی فرض کیا اس کے بعد فرشتہ آ جائے اور اسے صرف 1 سیکنڈ مانگ لے کہ مجھے صرف 1 سیکنڈ تو میں ایک چیک سائن کر لوں، ایک چیک صرف، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے اس میں سے مطلب باقی تو ورثاء کو ملنا، مجھے ایک چیک صرف سائن مارنے، تو لکھا ہوا ہے، لکھ کے بھی رکھ لیتا ہے اس نیت سے کہ جیسے فرشتہ آئے گا اس وقت میں اس کو سائن کر دوں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ فرشتہ سائن کرنے کی مہلت دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ وقت آتا ہے تو ایک ساتھ بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. تو اس سے اس جوڑی ہے نبی اکرم کی اس حدیث کو کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے. شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک. آج اللہ نے کچھ دیا اگر تو اسے خرچ کر دیں. پھر وفراغک قبل شغلک، فرصت ہے نہیں ہے، آج کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، اسی میں سے وقت نکالنا ہے اس دین کے لیے. اور پھر سب سے اہم چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 جو باتیں رہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کر کے تو ہم حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا اس کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.